السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہو سکتی تھی۔ ابو جری نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھی جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھی۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے حلق میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ دو چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اس کے بازو پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہی کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے رکھ کے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ یہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس پر اس طرح گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار میں پنجوں کو دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا
کہ وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے، جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھی۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان وہاں پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں زرید زرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے، اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جری نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدرہوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ 2-3 بستیوں میں پوچھتا وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریح بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدرہو پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جری نے اس سے بغلگل ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدرہو نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدرو نہیں ہے میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسے آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا، ابو جری نے کہا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی زرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور زرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدرو نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیس بن موشان نے کہا۔ لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے زرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ زرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا، اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جری نے کہا۔ اسے زرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور تمہارا جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جری کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیرنے پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ
تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو ذری نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں زید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیث بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کے تنے کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو ذری نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیث بن موشان نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو ذری نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلے چلو، لیث بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابو ذری نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی آواز میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال دیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک سرہائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ ہم آگے گئے، 2 اور لومڑیاں بھاگی اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، سر الگ پڑا تھا، اس کے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحوا تھی۔ لیث بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن موشان اور یوحوا نے زید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، زید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو ذری؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو ذری نے جواب دیا۔ لیث بن موشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے، اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں، جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے کو مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں دوڑا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ جن، بھوت یا بدروح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ذری نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور زندہ رہے۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو ذری نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں جم نہ سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو ذری نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا کیا تھا، لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوف سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو ذری نے خالد کو خیبر کے معرکے کی روداد سنا کر ایک یہودن کا قصہ سنایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا اور نبی عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر مقرر کیا۔ اسی موقع پر جب فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھے اپنی آنے والی امت کی مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وہ ملک جو فتح ہوتا فاتح مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ہر مفتوحہ ملک کو آنے والی امت کے لیے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہے۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی طریقے سے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
उसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बशर बिन बरा रजी अल्लाह अन्हु भी थे। यहूदन ज़ैनब बिन हारिस ने, जो सल्लाम बिन शिकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। उसने सालिम दुम्बा भुना था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बशर बिन बरा के आगे रख दी। बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। मत खाना बशर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी, लेकिन जहर लुआब दहन के साथ हलक से उतर चुका था। ए यहूदन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार न कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु हलक पर हाथ रखकर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि इसने बशर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदन ने बड़ी दिलेरी से एतराज किया, खुदाए यहूदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदन और इसके खाविन के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया था वो इनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल डाला। इब्ने इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर रज़ियल्लाहु अन्हा को जब वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूं जो उस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बाअस यही जहर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल नहीं कर सकता, खालिद ने कहा। आखिर कब तक? अबू जरी ने कहा। उसका जादू कब तक चलेगा? उसे एक न एक दिन कत्ल होना है खालिद। अबू जरी ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? कई बार, खालिद ने जवाब दिया। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, उसी रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों कत्ल करने की तरकीबें सोच रहा हूं, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? क्यों नहीं, खालिद ने जवाब दिया। बड़ी आसान तरकीब है। यह है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता।
ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو ذری نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسے ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو ذری خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفریقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک جان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو ذری بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو ذری نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو ذری نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو ذری نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو ذری کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد اس جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں، نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکریمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی، جنہوں نے مسلمان کے لشکر کو مکہ کی طرف آتے دیکھا تھا۔ خالد 300 اپنی پسند کے چنے ہوئے گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جاںباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان کرائے گمیم سے ابھی دور ہے۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کرائے گمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور کرائے گمیم کا ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔
جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھڑ سواروں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محاسب صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عجہ اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو کرائے گمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزہ اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزہ اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے۔ ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ کرائے گمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے۔ مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔